بجی ہیں چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ کربلا سے جب یہ قافلہ چلا 72 نیزوں پہ 72 سر، بس توجہ کیجئے 72 نیزوں پہ، بولیے کنجوسی نہ کیجئے، 72 نیزوں پہ 72 سر ہیں، 64 عورتیں، ایک مرد امام زین العابدین، 26 بچے اس قافلے میں، 13 محرم شریف کو کربلا سے یہ قافلہ روانہ ہوا۔ کتنی تاریخ؟ 13 محرم شریف کو۔ روایتیں اپنی اپنی جگہ، کوئی کہتا چادر چھین لی، کوئی کہتا ننگے سر کر دیا سیدہ نے، جو روایت بیان کرتے ہیں ان کی مرضی، لیکن مجھے ہضم نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے حضرت رابعہ سو رہی تھی، چور گھر میں آ گیا، چادر اوڑھ کے لیٹی تھی، جیسی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا اندھا ہو گیا، پیچھے کر گیا، پھر ہاتھ بڑھایا پھر اندھا ہو گیا، پھر پیچھے کیا، 3 مرتبہ ہاتھ بڑھایا، سوچنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے، چادر کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں روشنی چلی جاتی ہے، غیب سے آواز آئی نادان رابعہ ہی تو سو رہی ہے لیکن اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ جو رب رابعہ کی چادر نہ اترنے دے، بھلا وہ کربلا میں زینب کی چادر کیسے کیا اترنے بات ہے دے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ جس نے وعدہ کیا ہے نبی کے گھر والوں ہم تمہاری حفاظت کریں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ طرح طرح کی روایت ہے، خیر جس کو جیسے پہنچی وہ جانے، لیکن میں ذرا توجہ کریں، یہ قافلہ چلا، باتیں بہت سی ہیں لیکن اقتدار کی بات بتانے لگا ہوں۔ جب یہ حلب شہر سے تقریباً 12 میل پہلے ایک بستی سے گزرنے لگا، حلب ایک شہر ہے، اس سے پہلے 12 میل پہلے ایک بستی سے گزر ہوا، تو جیسی موڑ سے گزرے نا تو وہاں پہ ایک بھکاری کھڑا، آنکھوں سے اندھا تھا، اس کے ساتھ ایک بچہ کہنے لگا بابا بڑا قافلہ ہے، لگتا ہے کوئی دولت والے ہیں۔ تو بابا جو بوڑھا نابینا تھا وہ کہنے لگا جانے والو مجھے نبی کا صدقہ دے جاؤ۔ سیدہ زینب نے جب اتنا سنا چیخ نکل گئی، ایک زمانے کے بعد نبی کا نام سنا، آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ حضرت فضہ نے کہا بیٹی یہ سوالی ہے، کہنے لگی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہہ رہا ہے نبی کی خیرات دے دو۔ پھر دوسری بار اس نے کہا قافلے والو مجھے علی کی خیرات دے دو۔ باپ کا نام آیا، یار بیٹی تھی سیدہ زینب، بیٹی تھی، کہتی حضرت فضہ سے کہتی اماں فضہ اس سے کہو ایک بار اور میرے باپ کا نام لے۔ اس نے پھر کہا جانے والو علی کی خیرات دو، پھر کہا ایک بار اور نام لے، پھر کہا علی کی خیرات دے دو۔ اس کے بعد سیدہ زینب کہتی اماں فضہ اس سے پوچھو اس کا علی سے کیا رشتہ ہے، کون لگتا ہے یہ علی کا؟ اس نے کہا میں نبی کا غلام ہوں، علی کا نوکر ہوں، میں علی کا مرید بھی ہوں۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب کہتی ہے کہ امی جان اماں فضہ کہا جی، کہ یہ بچہ انہی کے ساتھ ہے؟ کہا ہاں۔ کہ اسے قریب بلائیے۔ جب قریب بلایا ہے بچے سے سیدہ زینب نے کہا کہ بھیک کے لیے کھڑے ہو؟ کہا ہاں۔ فرماتی سن جو قافلے کے پیچھے سب سے پیچھے سواری آ رہی ہے، اس سواری پہ چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوگی، اللہ اکبر، اس سواری کے پچھلے پیروں کے نشان کی جگہ کی مٹی ہٹا لینا، تیری ضرورت پوری ہو جائے گی، اللہ اتنا دے دے گا کہ تیری 7 پشتوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ سیدہ کے پاس سے آیا، کہتا بابا اس قافلے میں جانے والی خاتون نے
مجھ سے ایسے ایسے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دونوں ٹھہرے، اس کے پاس سب سے پیچھے جو سواری تھی اس پہ حسین کی سکینہ سوار تھی۔ جب اس کے پیروں کی پچھلے قدموں کے نشان کی مٹی ہٹائی تھی تو سونے کا ڈھیر نکل آیا۔ بچہ کہتا بابا اب کیا کرو گے مانگ کر کے؟ جو وہ خاتون بتا کے گئی ہے یہاں سونے کا ڈھیر نکل آیا ہے۔ اتنا بوڑھے نے سنا ہے، کہتا بیٹے سونا چھوڑ دے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس لے چل جس نے اس کا پتہ بتا دیا ہے۔ کہا بابا کیا کرو گے؟ کہا لے کے تو چل۔ اللہ اکبر۔ کہا بتاؤ تو صحیح کرنا کیا ہے؟ تب بوڑھے نے کہا تھا بیٹے یہ جو گزر کے گیا ہے کوئی عام خاتون نہیں ہے، یا تو کسی نبی کی شہزادی گئی ہے یا پھر علی کی شہزادی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ زندہ باد 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 زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ کہا تھا یا تو پھر یہ کوئی نبی کی شہزادی گزری ہے یا پھر علی کی شہزادی گزری ہے۔ سونا چھوڑا پہنچ گئے اور بوڑھا جا کے کہنے لگا بیٹی سچ بتا تو کہاں کی رہنے والی ہے، کس سے تعلق ہے؟ سیدہ زینب نے کہا بابا جب تم نبی کے مصطفیٰ کے دور سے ہو اور علی کا دور بھی تم نے دیکھا ہے تو پھر تو ان کے گھر کے بارے میں بھی جانتے ہوگے۔ جی کیا بات۔ فرماتی بیٹی میں نبی نہ لیکن سنا ضرور ہے ان کے گھر کے تعلق سے، میں دیکھ نہ پایا۔ کہا بتائیے پھر کس کس کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے ان کے بچوں کی بھی بڑی تعریف سنی، ان کی بیٹی کی بھی بڑی تعریف سنی اور ان کی بیٹی کی بیٹی کی بڑی تعریف سنی۔ تو آپ فرمانے لگی بابا جائیے اب آپ کا کام کریں۔ پھر بوڑھا کہنے لگا بیٹی اگر غلطی معاف ہو تو تیرا لہجہ بتا رہا ہے کہ تو علی کی شہزادی ہے۔ یہ صاحب اقتدار جن کے اشاروں پہ زمین سے سونا نکل آئے وہ کرسی کے لیے کربلا جاتے، وہ اقتدار کے بھوکے تھے۔ مجبور کہنے والوں بھی سن لو، امام سجاد امام زین العابدین عمر 22 سال تھی لیکن دیکھنے میں 70 سال کے بوڑھے لگ رہے۔ سب سے پہلے تاریخ میں جو طوق پہنایا گیا ہے نا وہ امام زین العابدین، اور طوق کا وزن اتنا تھا کہ کربلا سے شام تک اور شام سے مدینے تک، کربلا سے دمشق اور دمشق سے شام، یہ پورا سفر آپ نے ایسے کیا تھا جیسے نمازی رکوع میں، اتنا وزن۔ بتاؤں ان کی پاور کتنی ہے؟ میں نے آخری بات کہہ دی تھی، اب میں اس سے آگے بات نہیں بڑھانا چاہتا، اللہ کا گھر ہے، میں نے آخری سمجھ کے کہی تھی اگر اگلی بڑھاؤں گا تو پھر جھوٹ ہو جائے گا۔ بس صاحب یہ صاحب اقتدار ہیں، انہیں کسی بھی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے انہیں پہلے ہی جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا، پہلے ہی جنت کے جوانوں کے سردار بنائے گئے ہیں، پھر انہیں اقتدار کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کی قسم حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک سبق کا نام ہے، حسین ایک سوچ کا نام ہے، حسین ایک نظریے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے حسین کو شہید ہوئے آج 1000 برس سے اوپر ہو گئے لیکن آج بھی فکر حسین زندہ ہے، آج بھی فکر حسین زندہ ہے، آج بھی حسین کا مشن باقی ہے۔ صاحبو اگر اقتدار کی لڑائی ہوتی تو جیسے دارا و سکندر کا نام مٹ گیا کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، اسی طرح حسین کا نام بھی مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا گیا ہر کربلا کے۔ جوانوں ایسے لوگوں سے پرہیز کرو جو میرے حسین کو اقتدار کا بھوکا کہتا ہو۔ ہمارا حسین اقتدار کا بھوکا نہ تھا بلکہ امت کو اللہ سلامت رکھے، لیکن آئندہ کبھی اور بلواؤ نا تو مائک تھوڑا سا ذرا صحیح لگا لے۔ اگر کوئی بندہ ہے جی، اب آپ کی چوائس سے میں ایک بات، اللہ اکبر یا رسول اللہ
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حافظ صاحب قبلہ قاری صاحب قبلہ کا حکم ہے میں تھوڑی سی بات اور بڑھا دوں ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہیں مجبور نہ کہنا ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑیاں گلے میں توپ ہے امام زین العابدین کے جب ایک شہر سے گزرے ایک شخص آگے بڑھا اور آنے کے بعد امام زین العابدین کے سامنے کھڑا ہوا کھڑا ہو کے کہنے لگا وہ بے گناہ قیدی میرے حق میں دعا کر ایک اجنبی کہہ رہا ہے بے گناہ قیدی میرے حق میں دعا کر دے جب اتنی بات کہی امام زین العابدین نے مڑ کے اس کو دیکھا توجہ ہے امام زین العابدین نے مڑ کے دیکھا کہنے لگے تجھے کیسے پتا کہ میں بے گناہ ہوں کیا بات ہے وہ اپنی کتاب اٹھا کے لایا اس نے کہا یہ دیکھو میری کتاب 500 سال پرانی کتنی 500 سال 500 سال پرانی کتاب کا اس میں لکھا ہوا ہے جمعے کا دن ہوگا قادسیہ کا چوک ہوگا 72 نیزے ہوں گے 72 سر ہوں گے نیزوں پہ سر ہوں گے اور ان سروں کے اندر زبانیں ہوں گی اور زبانوں پہ جاری قرآن ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس قافلے میں جو زنجیر پہن کے چلتا ہوگا وہ بے گناہ قیدی ہوگا اور میری کتاب میں لکھا ہے پڑھیے یہ جس کے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے گا اللہ اس کی دعا کو ٹال ہی نہیں سکتا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کہ پتا ہے تم بے گناہ اس کے بعد امام سجاد کی کہانی آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ کبھی اس کو کسی ظالم کلمہ پڑھنے والے کا قیدی نہ بنا میں تمہیں بتا رہا ہوں کربلا کا درد کیا ہے شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کیا دعا فرمائی کہتے ہیں اللہ تجھے کبھی کلمہ پڑھنے والے ظالم کا قیدی نہ بنائے تو کہنے لگا حضور یہ کون سی دعا ہے فرمایا میرا دامن اٹھا امام سجاد کا جب اس نے دامن اٹھایا نا پوری کمر خون سے رنگین تھی اور کوڑے کے نشان سے کہیں سرخ کہیں کالی کہیں نیلی تھی دیکھ کے کہنے لگا حضور یہ کیا ہے فرمانے لگا یہ کوڑوں کے نشان جو ان ظالموں نے مجھ پہ کی ہے وہ کہنے لگا حضور آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے کہتے ہیں اگر میں بیٹھ جاؤں گا تو دین رہے گا یہ دین میرے بابا نے امانت کے طور پر مجھے دیا ہے اس دین کو مصطفیٰ کے مدینے تک پہنچانا سجاد کی ذمہ دار ہے اللہ قافلہ آگے بڑھا بڑھتے بڑھتے جب جنگلوں سے گزرنے لگا قادسیہ کے بعد جب یہ قافلہ بڑھا جنگلوں سے گزر رہا تھا ایک خاتون آگے بڑھی توجہ کیجئے اس مائک نے اچھی طرح تھکا دیا ہے لیکن آپ کی محبتیں بھی رکھے ہوئے ہیں مجھے کرسی ذرا بول دیں یا حسین یا حسین جب قافلہ آگے بڑھا ایک خاتون یوں گٹھری باندھ کر کے کھڑی قافلے کو آتے دیکھا عمرو بن سعد کے پاس جا کے کہنے لگی عمرو بن سعد سے وہ مسافر کیا تیرے قافلے میں کوئی حکیم ہے کہا کس لیے کہا میرا بیٹا ایک ہی ہے اور وہ بیمار ہے توجہ کیجیے میں چاہتی ہوں کہ تو اس کا علاج کر دے اس نے ہنس کے کہا میرے پیچھے والا آ رہا ہے اس سے پوچھ لے شاید وہ حکیم ہو اس کے پیچھے سنان آ رہا تھا علی اکبر کا قاتل اس کے ہاتھ میں وہی نیزہ تھا جو اس نے حضرت علی اکبر کے سینے پہ مارا بوڑھی آ کے کہنے لگی کیا تو حکیم ہے اس نے کہا نہیں میرے پیچھے آ رہا ہے
اس سے پوچھ لے سنان کے پیچھے آ رہا تھا حرمل جس نے علی اصغر کے تیر مارا تھا. کہا تو حکیم؟ وہ کہنے لگا نہیں میرے پیچھے والے سے. اس کے پیچھے آ رہا تھا شمر لعین جس نے میرے حسین کے گلے پہ خنجر چلایا تھا. بوڑھی کہنے لگی کیا تو حکیم ہے؟ وہ بھی کہنے لگا نہیں. اس کے پیچھے امام سجاد وہ مذاق کے طور پہ کہتا میں تو حکیم نہیں البتہ یہ جو آ رہا ہے یہ حکیم ہے. مذاق کے طور پہ اس نے کہا یہ جو آ رہا ہے یہ. بوڑھی گئی امام سجاد کے پاس رو کے کہنے لگی قیدی کیا تو حکیم ہے؟ میرے امام مسکرائے کہنے لگے ماں میں بھی حکیم میرا باپ بھی حکیم میرا نانا بھی حکیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا تو گھرانہ ہی حکیموں کا ہے. بوڑھی نے اتنا سنا قدموں پہ گر گئی مہربان ایسا کر میرے گھر چل میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے لگتا ہے زندگی کی آخری لمحے ہیں اس کا علاج کر دے. آؤ اٹھاؤ تاریخ اور پڑھو کربلا والے ہیں کون ان کی شان کیا ہے. امام سجاد کہتے ہیں ماں میں چلنے کو تیار ہوں لیکن جو سب سے آگے جا رہا ہے اس عمرو بن سعد سے جا کر کے میرے چلنے کی اجازت لے لے. آج میں اس کا قیدی ہوں اگر وہ اجازت دے گا تبھی میں جاؤں گا. عمرو بن سعد نے اتنا سنا بوڑھی پاس گئی کہتی ہے مہربانی کر اس قیدی کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں بچے کا علاج کرا سکوں اپنے بیٹے کا علاج کرا سکوں. عمرو بن سعد کہتا ہے او بوڑھی کیا تو اس کے بدلے میں مجھے کیا دے گی؟ اس نے کہا سن یہ میری 8 بیٹیوں کا زیور ہے ایک بیٹا ہے 8 بیٹی ہیں جتنا زیور تھا سب لے کے آ گئی ہوں یہ سارا زیور لے لے اس طبیب کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے. امام سجاد کی طرف اشارہ کیا. جب اس نے اشارہ کیا نا تو عمرو بن سعد نے ہنس کے کہا یہ تو ہمارا محتاج ہے اگر ہم چاہیں گے تو آزاد ہوگا ہم نہیں چاہیں گے تو یوں ہی غلام بن کے رہے گا. اتنا سنا علی کے شاندار بیٹے کو علی کے شان والے بیٹے کو امام سجاد کو جلال آ گیا رگوں میں حیدری خون جوش مار گیا. آپ نے جلال کے انداز میں عمرو بن سعد کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ظالم تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری بیڑیوں نے ہمیں قید کر رکھا ہے یا تیری ہتھ گڑی نے ہمیں روک رکھا ہے؟ اور خیر کر خیر منا ہم اللہ کی مشیت پہ راضی ہیں ورنہ ہماری طاقت دیکھنی ہے تو سن کہ پکڑ اپنی چابی سماج ہم تجھے طاقت دکھاتے ہیں. ایک نگاہ آپ نے پیروں کی بیڑیوں کی طرف ڈالی ہے جیسی نگاہ ڈالی ہے بیڑیاں پانی بن کے بہ جا رہی ہیں. دوسری نگاہ ہاتھ پہ ڈالی ہے ہتھ گڑی بہ جا رہی ہے یوں ہاتھ لگایا ہے لوگا بہ کے گر جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے پگھلا دیا بیڑیاں ہتھ گڑی پگھلا دی. اس کے بعد کہنے لگے ماں چل اب سجاد تب آئے گا جب تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. بیٹھ گئے سارا انہیں تو کہیں سے بھی ڈالر مل جائے بھوکنے لگ جائے. مطلب تھوڑی ہے حرام کھا رہے ہیں کہ حلال کھا رہے ہیں. مل گیا زیور بیٹھ گئے. امام سجاد چلے تاریخ پڑھو خدا کی قسم کلیجہ کانپتا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ پیر بڑھا رہے تھے نا تو اٹھانے کی سکت نہیں تھی پیروں سے نشان کھینچتے جا رہے تھے. چلتے چلتے بوڑھی کے مکان کے دروازے کے پاس پہنچے. جوانوں میری بات سنو. دروازے پہ بوڑھی کی بیٹی کھڑی تھی کہتی ہے ماں طبیب کو واپس کر دے ضرورت نہیں ہے. کس لیے؟ کہا ماں جس بیٹے کے لیے لائی تھی اب وہ بیٹا ہی نہیں رہا. ماں کی چیخ نکل گئی. پیچھے مڑ کے امام سجاد کا چہرہ دیکھا کہنے لگی مہربانی کر واپس آ میرے ساتھ آنے کی تکلیف تو نے اٹھائی میں معذرت چاہتی ہوں. بوڑھی رو کے کہنے لگی بیٹا بھی چلا گیا زیور بھی چلا گیا. اتنی بات سنی امام سجاد کہتے ماں جب یہاں تک آ گیا ہوں تو دروازے تک آنے کی اجازت نہیں دوگی؟ کیا بات ہے. بوڑھی کہنے لگی بیٹے ہم کرو گے کیا جس کے لیے لائی تھی وہ بیٹا ہی نہیں رہا. کہتے ماں کم سے کم مہمان سمجھ کے دروازے تک آنے دے. بوڑھی نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی میں تو تیرا وقت بھی بچانا چاہتی تھی سفر بھی بچانا چاہتی تھی. امام سجاد گئے دروازے پر قدم رکھا. ایک بہن کو بھائی کے طلبوں سے سر رکھ کے روتے ہوئے امام سجاد نے دیکھا. وہ کہہ رہی تھی بھائی صرف تیرا جنازہ نہیں اٹھتا بہن کی حسرتیں بھی ساتھ لے کے چلا گیا.
اتنا سنا امام سجاد کی چیخ نکل گئی، رخ کیا مدینے کی طرف، رونے لگ گئے۔ خاتون کہتی ہے تو حکیم تیرا تو کوئی نہیں گیا، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے جب میں نے اس بیٹی کو روتے دیکھا ہے مجھے مدینے والی صغرا یاد آ گئی ہے، مجھے مدینے والی صغرا یاد آ گئی ہے۔ اس کے بعد امام سجاد آگے بڑھے اور جانے کے بعد آپ نے اس جوان کے پیروں کی طرف سے کپڑا ہٹایا، انگوٹھا پکڑ کے ہلایا، فرمانے لگے جوان بہنوں کو بھائی رلایا نہیں کرتے ہیں بلکہ روتی ہوئی بہنوں کو بھائی ہنسایا کرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا جوان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جیسی جوان اٹھ کے بیٹھا بوڑھی آئی قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی مہربان تو بڑی شان والا ہے، تیری شان تو مجھ سے چھپی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا ماں تیرا بیٹا زندہ ہو گیا؟ ہاں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں بتا زیور کتنا تھا؟ بوڑھی کہتی ہے 8 بیٹیوں کا زیور تھا۔ فرماتے ہیں جا اپنے دامن میں مٹی بھر کے لے آ۔ بوڑھی مٹی بھر کے لائی ہے۔ آؤ ان کو حکومت کا لالچی کہنے والوں، اقتدار کا بھوکا کہنے والوں، ان کے بیٹے کی شان دیکھو، جو قیدی بھی ہے، بھوکا بھی ہے، کمزور بھی ہے، بیمار بھی ہے۔ کہتے ہیں جا مٹی بھر کے لے آ۔ خاتون مٹی بھر کے لائی ہے۔ امام سجاد نے یوں ہاتھ لگایا، فرماتے کھول کے دیکھ۔ بوڑھی نے کھول کے دیکھا تو اب وہ مٹی نہ تھی بلکہ پورا ڈھیر اب سونے کا بن چکا تھا، سونے کا بن چکا تھا۔ کہتے ماں بیٹا بھی مل گیا، سونا بھی مل گیا، اب جانے کی اجازت دے دے۔ بوڑھی توڑی قدم پکڑے، کہتی مہربان ذرا ٹھہر، ایک سوال کر لینے دے، مجھے اس کا جواب دے پھر چلے جانا۔ کہا کون سا سوال؟ کہا بیٹے میری آنکھیں اگر دھوکہ نہیں کھا رہی ہیں تو مجھے بتا دو سہی، میں نے جو نیزوں پہ 72 سر دیکھے تھے وہ کس کے سر ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ میرے گھر والوں کے سر ہیں، میرے خاندان کے سر ہیں۔ بوڑھی کچھ دیر کے لیے چپ ہوئی، پھر کہنے لگی خطا معاف ہو تو پوچھوں کہا کیا؟ کہ تو نے میرا ایک تو زندہ کر دیا ہے، اپنے 72 کیوں زندہ نہ کر سکا؟ تو نے میرا ایک زندہ کر دیا، تو اپنے 72 کو کیوں زندہ نہ کر سکا؟ ان کے سر نیزے پہ کیسے ہیں؟ اس وقت امام سجاد نے کہا تھا ماں میرے آگے مجبوری ہے، اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں 72 کو بھی زندہ کر لیتا۔ کہا کون سی مجبوری؟ اللہ اکبر۔ کہتے ماں یہاں سمجھ میں نہیں آئے گی، چل میرے ساتھ۔ آپ نے بوڑھی کا ہاتھ پکڑا ہے اور وہاں آئے ہیں جہاں 72 سے نیزوں پہ 72 سر تھے۔ آنے کے بعد اپنے بابا کے سر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد کہتے ہیں بابا جان وہ قرآن جو پورے سفر میں سجاد کو سنایا ہے پھر سے ذرا پڑھ کے سنائیے۔ اتنا کہنا تھا سر حسین جو پیچھے تھے سجاد کھڑے، یوں نیزے پہ گھوما، رخ کیا سجاد کی طرف، میرے حسین کے لب ہلے ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اس کے بعد امام سجاد کہتے ہیں ماں تو سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ بوڑھی کہتی بیٹے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ بوڑھی سے جب اتنا سنا ہے امام سجاد کہتے ہیں اے ماں سن لے، زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مر جایا کرتے ہیں، جو پہلے سے قرآن پڑھتے ہوں ان کو زندہ